بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں تشریف لے جا رہے تھے کہ آپ نے ایک خوبصورت تعمیر شدہ مکان دیکھا جو خوبصورتی میں کسی بنگلے سے کم نہ تھا، اگر اسے بنگلہ ہی کہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ فلاں صحابی کا ہے جو انصار سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے تو ایک دن یہی بنگلے والے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب جب نہ دیا تو یہ صحابی سخت پریشان ہوئے کہ رحمت عالم شاید میرے ساتھ ناراض ہیں اور پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں۔ آخر تمام صحابہ سے سوال کیا کہ تمہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کے بارے میں، ان کی وجہ کے بارے میں معلوم ہے تو مجھے ضرور بتاؤ تاکہ میں اس کا ازالہ کروں۔ کسی نے جواب نہ دیا، لیکن ایک صحابی نے کہا کہ کچھ دن پہلے آپ کے گھر کے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا تھا اور آپ کے تعمیر شدہ گھر کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ گھر کس کا ہے؟ ہم نے بتایا کہ آپ کا ہے۔ تو اس صحابی نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے؟ تو وہ صحابی دوسرے صحابی نے بتایا نہیں، خوش تو نہیں ہوئے تھے یا مغموم بھی نہیں ہوئے تھے، ناراضگی کا اظہار بھی نہیں کیا تھا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی تھی۔ تو یہ صحابی جو بنگلے کے مالک تھے یہ بات کی تہ تک پہنچ گئے، فوراً گھر گئے، کدال اٹھایا اور اس مکان کو گرا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا تھا، اور اب آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا بھی نہیں کہ کہیں احسان جتلانے والا معاملہ نہ بن جائے۔ کچھ دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوبارہ وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں پر کوئی گھر نہیں ہے، تو صحابہ سے دریافت کیا کہ یہاں پر وہ بڑا خوبصورت اور عالی شان گھر بنا ہوا تھا وہ کہاں گیا ہے؟ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ کہ اس صحابی نے اس مکان کو گرا دیا جب سے اس نے دیکھا کہ آپ نے اس سے بے التفاتی کی اور آپ نے اعراض فرمایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کل بناء وبال علی صاحبہ الا ما لا یعنی ما لا بد منہ، کہ ہر عمارت انسان کے لیے، اس کے بنانے والے کے لیے وبال ہے، اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے، سوائے اس کے جو مجبوری اور ضرورت سے خالی نہ ہو، یعنی انتہائی ضرورت ہو جس کی، اور جو مجبوری کی وجہ سے بنائی جائے وہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت بنے گی، لیکن اس کے علاوہ جتنی بلا ضرورت عمارتیں بنائی جاتی ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کل بناء وبال علی صاحبہ، کہ یہ ساری کی ساری عمارتیں اس کے بنانے والے کے لیے وبال بن جائیں گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی چیز سے بے التفاتی کی ہے تو انہوں نے اس چیز کو گرا دیا، بالکل جڑ سے ختم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو پیش نظر رکھا۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی ہی تعلیمات اور کتنی ہی سنتوں کی ہم خلاف ورزی کرتے ہیں، ان سے لاپرواہی برتتے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں محبت رسول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔